بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قرآن کریم نے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، ادب، رعایت، لحاظ اور احترام، اکرام اور تعظیم کی زبردست تعلیم دی۔ پارہ نمبر 15 میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ نے یہ ججمنٹ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اس کے بعد پارہ نمبر 20 سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا کہ اللہ نے وصیت کر دی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر پارہ نمبر 21 سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور پھر اس کے بعد یہ پارہ نمبر 26 سورہ احقاف جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ لیکن اس وقت میرے ٹارگیٹ پر والدین کے حقوق نہیں ہیں، بلکہ میں ان دونوں کو سیپریٹ کر کے یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ ان میں سے ترجیح کس کو ہے، ان میں سے زیادہ قابل احترام کون ہے۔ اس کو اس آیت نے پوائنٹ آؤٹ کیا باقاعدہ، اور پھر اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے میں مرصع کرتا ہوں۔ آپ قرآن سن رہے ہیں، قرآن کے ذیل میں آنے والے مضامین کا بھی مزہ لیجئے۔ کوئی دیوانہ ہتھے لگ گیا ہے تو مزہ لے لیجئے، کیا دقت ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے۔ وصیت مینس آپ وصیت کو کتنا اہم سمجھتے ہیں، بہت ہیوی ڈیٹ ہے وصیت۔ عدالت کتنا مانتی ہے اس کو آپ جانتے ہیں، اور والدین میں سے یا کوئی مرنے والا شخص جب وصیت کرتا ہے تو اس کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ عربی کا جو لفظ ہے یہ اس کا دم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی استعمال کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہاں تک مضمون دیکھیے، یہ ٹیکسٹ ہے، یہ متن ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، لیکن آگے جب اس کا ایکسپلین کیا ہے تو وہ چلا گیا سارا کا سارا ماں کے کھاتے میں۔ حملتہ امہ کرہا، اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کو 9 مہینے تک تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا، پیٹ میں لیے پھری ہے۔ اس کو قرآن کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہ سخت ترین تکلیف ہے جو ماں نے برداشت کی ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اور پھر اس کو سخت ترین تکلیف کے ساتھ ڈیلیور کیا۔ موت اور زندگی کی کشمکش ہوتی ہے اس وقت، اور کتنی مائیں ہیں جو دم چھوڑ جاتی ہیں ان حالات میں۔ اگر بلڈ ٹھیک ٹھاک نہ ہو اور باڈی ساتھ نہ دے، طاقت موجود نہ ہو تو مائیں چھوڑ جاتی ہیں۔ تو ووضعتہ کرہا، بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو ڈیلیور کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو ایڈمٹ کر رہے ہیں باقاعدہ۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، یہ 2 بڑے بڑے مرحلے موت اور زندگی کے تھے، لیکن چین اس کے بعد بھی نہیں آیا۔ اس کے بعد اس نے خون جگر سے اس وجود کو سینچا ہے جو ایک بوٹی کا لوتھڑا تھا، جسے کوئی چھونا پسند نہیں کرتا، جس کو کوئی ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کے دل میں ممتا اتاری، اور وہ اسی بوٹی کو، اسی گوشت کے ٹکڑے کو دیکھ کر کے زندگی اور لائف حاصل کرتی، اور پھر اس کی پرورش کرتی ہے، اپنے خون جگر سے اس کو سینچتی۔ ایک جھلک خالی
کہ 2 سال کا پیریڈ ہے جو لیگل ہے جس میں ماں دودھ پلاتی، دن بھر میں 15 سے 20 مرتبہ ماں دودھ پلاتی ہے. اگر 100 ml بھی دودھ پلاتی ہے، اندازہ لگائیے کہاں پہنچ رہا ہے. دن بھر کا کہاں پہنچ رہا ہے. اس کے بعد تو قرآن کریم فیور میں بیان کیوں نہیں دے گا؟ آپ نے اندازہ نہیں لگایا، آپ نے کوشش نہیں کی. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. اور پھر اسی طرح وہ دیکھ ریکھ کرتی رہتی ہے، پرورش کرتی رہتی ہے، کھانے پینے کا لحاظ کرتی ہے. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ ایک کڑیل جوان ہو جاتا ہے. وبلغ 40 سنہ، اور پھر 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے جو سارا عنفوان، سارا اٹھان، سارا شباب اور ساری شتابی اور سارا پیک اس کو حاصل ہو جاتا ہے. پھر دعا کرتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. میرے پالنہار مجھے توفیق دیجئے، مجھے ہمت دیجئے، مجھے حوصلہ دیجئے، مجھے سلیقہ عنایت کیجئے کہ میں آپ کا بھی شکر ادا کروں اور اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کروں، اور میری اولاد کو بھی ایسا ہی بنا دیجئے گا. تو آپ نے دیکھا کہ پہلے قرآن نے یہ کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن اس کے بعد جب ایکسپلیمیشن آتا ہے تو سارا کا سارا ماں کے حق میں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اشارہ دیکھ کر امام الانبیاء کا بیان بدلتا ہے. جب اس طرح کا سوال آتا ہے من احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ، حضرت بحث ابن حکیم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دونوں کا الگ الگ سند سے سوال ہے، لیکن سوال کا حاصل یہ من احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ، میرے سب سے اچھے ویوہار، میرے سب سے اچھے سلوک، میرے سب سے خوبصورت ٹریٹمنٹ کا مستحق اس دنیا میں کون ہے؟ میں سب سے اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ یہ سوال ہے امام الانبیاء کی خدمت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آتا ہے امک، اپنی ماں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرو گے. پھر سوال ہوتا ہے ثم من، پھر اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ فرمایا امک، تمہاری ماں کا. پھر تیسری بار سوال ہوتا ہے ثم من، اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ حضور پھر فرماتے ہیں امک. پھر چوتھا سوال آتا ہے ثم من، پھر کس کا؟ پھر جواب آتا ہے ثم ابوک. فنڈامنٹل کلیئر ہو گیا نا. محبت کے 100 درجے، 75 کس کے؟ ماں کے، 25 والد کے. قربانیاں دیکھ لیجئے آپ. باپ تو فورن بھی جا سکتا ہے، فورن میں بھی ہو سکتا ہے، پریگننٹ چھوڑ گیا تھا اور اس کے بعد 10 سال کے بعد آتا ہے. اس بیچ کن مراحل سے ماں گزری ہے پتہ نہیں. آپ دیکھیں گے، جب آپ پٹل پر دیکھیں گے تو قرآن کریم کا بیان ترک سنگت لگے گا آپ کو قرآن کریم کا بیان عادلہ نہ لگے گا. بلکہ دوسری ایک اور روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صل امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک فادناک. اپنی ماں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرو، پھر اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر اپنے باپ کے ساتھ، اور پھر رشتوں میں جو جتنا قریب ہو تمہارے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس میں کہنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. والد تو کمرے میں سو جاتے ہیں. اب آج کل تو خیر ٹرینڈ بدلا ہے تھوڑا سا، ورنہ 20 سال پہلے تک کی صورتحال یہ تھی کہ اگر بچہ رات میں رویا زور سے تو ماں اس کو گود میں اٹھا کر کے اور سیدھے آنگن میں چلی جائے گی یا دوسرے کمرے میں چلی جائے گی کہ شوہر کی نیند خراب نہ ہو جائے. یہ میرا اپنا احساس ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے جانا. آج کل بچہ رویا پہلے کونی مار دی کہ دیکھو اسے کیا ہو گیا. تو اب اگر تقسیم آئے گی تو پھر گڑبڑ ہو سکتا ہے. تو یہ سب کچھ، یہ سارا طریقہ بدلا ہے. یعنی ماؤں نے وہ وقت گزارا ہے، سخت سردی ہے، بارش کا موسم ہے، اور سارے بستر بھیگ چکے ہیں. پھر آپ دیکھیے ماں کے جتن دیکھیے آپ کہ کبھی چولہا جلا کر آگ سے وہ بچھونیاں سکھاتی ہیں. اب تو شوہر کے اوپر ٹھیکرا پھوڑنے کا آسان طریقہ ہو گیا، جاؤ بازار سے لے کے آؤ، سوکھا کچھ نہیں. بات سمجھ رہے؟ شوہروں کے حق میں کوئی بھی نرمی نہیں ہے عورتوں کے تعلق سے. تو پورا میزان بگڑ گیا ہے ہمارے معاشرے کا. تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ماؤں نے قربانیاں دی ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن کریم کا اتنا طاقتور بیان ہے.
آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ اور اس کی آیات کے ذیل میں جب جائیں گے تو گہرائی اور گہرائی کو دیکھیں گے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان دیکھیں گے اور اس میں جو چاشنی ہے، اس میں جو احترام ہے بلا کا، وہ آپ دیکھیں گے. اور پھر دیکھیے بات ہی ختم کر دی ہے. آپ کی ساری تعبیرات ختم ہو گئی، ساری ڈکشنریوں کے الفاظ ختم ہو گئے، سینٹنسی اور ورڈنگ ختم ہو گئی. آپ کہاں سے لائیں گے اتنے سمانت واقع؟ آپ بتائیے اتنے احترام والے الفاظ کہاں سے لائیں گے؟ جنت جو ہر مومن کی منزل ہے، ہر مجاہد کی منزل ہے، ہر غازی کی منزل ہے، ہر عالم کی منزل ہے، ہر شب بیدار کی منزل ہے، اور ہر صحرا نوردی کرنے والے کی منزل ہے. وہ منزل ہے کہاں؟ ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے. اتنی بلند ترین منزل، اور پہنچے کہاں؟ اگر منزل کو بھی پہنچے تو پہنچے کہاں؟ ماں کے قدموں تک، ماں کے قدموں تک پہنچے. تو الفاظ ختم کر دیے ہیں اسلام نے ماں کی عظمت کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں کو احترام نصیب فرمائے، اور نوجوان اولاد کی طرف سے، شادی شدہ اولاد کی طرف سے ماؤں کو خصوصی احترام مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.